الذي علا في توحد ودنا في تفرد وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو طاعتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. مکہ مکرمہ کی سرزمین کے لیے ایک روایت بڑی حسین ہے. یہ کبھی ہم سے بھی ہوتا ہے، کبھی کیا ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی دعائیں یاد کی کہ خانہ کعبہ دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، دیوار حتیم دیکھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اوپر نالا دیکھیں گے جو مستجاب الدعویٰ ہے تو یہ دعا پڑھیں گے. امام کی ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صحابی امام کی بارگاہ میں آئے خانہ کعبہ حج کرنے کے بعد. یہ دستور تھا اس زمانے میں کہ انسان آج بھی اتباعت عالیات کی زیارات کو جاتے ہیں. اس وقت امام کا حضور کا لوگ حج کر کے یا تو امام سے دوران حج ملاقات کرتے تھے یا کسی وجہ سے اگر حضرت حج پہ نہ آئے ہوں تو لوگ مدینے جاتے تھے مولا سے ملاقات کو. یہ دستور تھا. حتیٰ ہمارے یہاں روایات میں بھی ہے وہ حج مکمل نہیں ہے جو بدون ولایت حضرت متحقق ہو. یعنی حج کے تمام ہونے کا نام کیا ہے؟ ولایت حضرت امین و علی علیہ السلام. میں پہنچے مولا کی خدمت میں. انہوں نے کہا مولا ایک موقع بہت بڑا میرے ہاتھ آیا تھا حج کے دوران. ایک بہت بڑا موقع میرے ہاتھ آیا، وہ یہ کہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا شرف ملا. کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا شرف ملا. ہم میں سے اگر کوئی حجر اسود کو چوم لے تو بڑی بات ہے اس بھیڑ کے دوران، یا ان دیواروں کو چوم لے تو بڑی بات ہے. انہیں اندر جانے کا موقع ملا. کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے. انہوں نے کہا مولا مجھے یہ موقع ہاتھ آیا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوں، لیکن اس وقت کوئی خاص دعا مجھے یاد نہیں آئی. ہوتا ہے آدمی کو ناگہانی آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھیے، اسے کوئی دعا یاد نہیں ہے کہ مولا کون سی دعا پڑھنا ہے، کون سی دعا یاد کرنا تھا. مجھے کچھ بھی نہیں یاد تھا. لوگ دعائیں پڑھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں یاد تھا. میں ایک کام کر رہا تھا. میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی کام آئے. مجھے کچھ یاد نہیں تھا, مجھے صرف یہ یاد تھا کہ میں آپ پر درود بھیجوں. میں صرف محمد و آل محمد سے کیا کر رہا تھا, درود بھیج رہا تھا. یہ ایک ایسی دعا ہے, یہ دعا بھی ہے, یہ اعلان بھی ہے, یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ میرا تعلق اس خیمے سے. اگر کبھی وقت ہو تو انشاءاللہ میں عرض کروں کہ اس صلوات کے اندر بہت کچھ ہے. صلوات کے اندر توحید بھی ہے, نبوت بھی ہے, امامت بھی ہے. صلوات کے اندر اگر آپ دیکھیں توحید بھی ہے, نبوت بھی. آپ کہتے اللہم توحید, صلی علی محمد نبوت, وآل محمد امامت. ایک جگہ جہاں پر توحید, نبوت, امامت سب جمع ہے, یہ ذکر ہے صلوات کا. ایک صلوات پر مجھے کوئی دعا نہیں یاد آ رہی تھی جب خانہ کعبہ کے اندر مجھے جاننے کا موقع ملا. یہ درود میں پڑھ رہا تھا. ابھی ہم کو لگتا ہے یہ ہمارے یہاں بھی ہے. یہ ایک چیز کروں کہ کبھی کبھار آپ کو کوئی مشکل بتائے کہ مولوی صاحب یہ پرابلم ہے تو اس کو اگر بتا دیجئے کہ درود پڑھیے تو سوچتے مولانا نے ان کو ٹہلا دیا. ان کو کوئی بڑی لمبی تعویذ یاد نہیں ہے, ہم کو ایسے ٹہلا دیا درود. یہ تو ہم کو بھی پتا تھا. اب آپ کو پتا ہونے کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ معمولی ہے. لیکن بعض چیزیں بہت سامنے کی ہوتی ہیں, اس سے دور ہو کے بڑی بڑی دعائیں آڑی ٹیڑھی پڑھتے ہیں اور سامنے جو بہت مجرب عمل ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کروں, بہت سی مشکلات, یہ بھی سن لیجیے, بہت سی مشکلات ہماری زندگی میں معلوم ہے کیوں ہے, کیونکہ ہم اول وقت نماز نہیں پڑھتے. آپ جائیے 50 بابا کے پاس, وہ ہرا پیلا اور نیلا مرغا کٹواتا ہے آپ سے اور آپ کاٹتے ہو. ایک بہترین عمل آپ کے پاس نماز اول وقت ہے. روایات میں عطا آیت اللہ بہجت کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. مرحوم بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک صاحب ہے, وہ سوچے آقا سے کوئی تعویذ پوچھیں, زبردست تعویذ. کہ میں نے آقا سے کہا آقا پریشان ہوں, یہ ہوں, کوئی تعویذ بتائیے. آقا نے کہا اول وقت نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ کہا اول وقت نماز پڑھو. یہ کہتے ہیں میں چلا گیا, میں نے یہی سوچا جو ہم لوگ سوچتے نا کہ ہم کو آقا نے ٹہلا دیا. کہ مجھے لگا کہ آقا نے مجھے ٹہلا دیا. کہ 1 سال بعد میں پھر آیا تہران سے کہ اب کی آقا کو چھوڑوں گا نہیں, اب کی آقا کا دامن پکڑ لوں گا اور پوچھوں گا نہیں کوئی نہ کوئی دعا اور تعویذ آپ خاص ہم کو بتائیے. کہ میں آقا کے پاس بیٹھ گیا, آقا اور لوگوں سے بات کر رہے تھے, پھر دوران گفتگو آقا نے یہ کہنا شروع کیا کہ کچھ لوگ آتے ہیں, آقا نے نام نہیں لیا, کچھ لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں مشکل کیا ہے, اور جب ہم مشکل کا حل بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ٹہلا رہے ہیں. پھر اگلے سال پھر آتے ہیں کوئی سوال لے کر. کہا صرف آقا نے میرا نام نہیں لیا, بقیہ سارا جواب مجھے دے دیا. تو کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ نماز اول وقت یہ صلوات محمد وآل محمد یہ بہترین عمل ہے, بہترین عمل ہے. امام کی خدمت میں سے کہا مولا مجھے کعبے کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں یاد آیا, صرف میں درود پڑھتا رہا, میرا کیا ثواب ہے؟ اب یہ جملہ سنیے روایت کا. مولا فرماتے جتنے لوگ کعبے میں تمہارے ساتھ داخل ہوئے تھے اور جب نکلے تو سب سے زیادہ ثواب جس کے پاس تھا تمہارے پاس. جتنے لوگ کعبے میں داخل ہوئے جب نکلے تو سب سے زیادہ ثواب لے کر کون نکلا؟ نکلے. بس یہ درود تو الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ موبائل ادھر سے ادھر ہو گیا, تو نہیں, صلوات پڑھی آپ خانہ کعبہ کے اندر. بہترین عمل, میں نے اس وجہ سے روایت بھی آپ کو سنایا. ایک بہترین عمل کیا ہے؟ درود محمد والے محمد. ایک صلوات اور اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک روایت خانہ کعبہ کے حوالے سے اور عرض کروں, اور وہ اسرار حج پہ آتے ہیں, وہ بھی روایت امام صادق
صادق علیہ السلام. مولا فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی حول الکعبہ 20 و 100 رحمہ. حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 120 رحمت خانہ کعبہ کے پاس قرار دیے. کتنی رحمت؟ 120. اب اس میں سے دیکھیں ہمارے حصے میں کتنی آتی ہے. 120 رحمت اللہ نے کہاں قرار دیا ہے؟ حول الکعبہ، کعبے کے ارد و گرد. ان میں سے 60 رحمت کس کا حصہ ہے؟ 60 للطائفین. 120 میں سے 60 ان لوگوں کا حصہ ہے جو طواف کرتے ہیں. کتنا حصہ ہوا؟ 60 ان لوگوں کا حصہ ہے جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے. وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، اور 40 حصہ کن لوگوں کا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں. بس 60 اور 40 کتنے ہوئے؟ 100 ہوئے، 20 بچا. وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، 20 رحمت کا حصہ فقط ان لوگوں کا جو کعبے کو دیکھتے ہیں. آپ لوگ 120 پورا پا سکتے نہیں پا سکتے؟ پورا پا سکتے. طواف کیجئے، نماز پڑھیے. حتی میں آپ کو بتاؤں طواف کے وقت اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھیے تو ایک ساتھ 2 کام آپ کر رہے ہیں. طواف بھی کر رہے ہیں، نظر الال کعبہ بھی کر رہے ہیں. تو مجھے فرما رہے ہیں بس حول الکعبہ. یہاں پر جب آپ مکے میں آئے نا تو سرزمین مکہ، ایک دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اپنے لیے بھی یہ ساری باتیں صرف اپنے لیے ہیں. آپ حضرات ہم لوگوں سے بہتر ہیں، لیکن یہ تمام باتیں اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ یاد دہانی ہو. ہم بار بار یاد کریں کہ ہم مکے میں، ہم بار بار یاد کریں کہ اس کے بعد کا جو عالم ہے وہ غربت کا عالم ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے پاس اللہ نے موقع فراہم کیا ہے کہ جتنا زاد آخرت جمع کر سکتے ہو اتنا جمع کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں مرنے کے بعد کوئی آسان منزلیں نہیں ہے. روایت میں ہے ان بین الدنیا والآخرہ الف عقبۃ، دنیا اور آخرت کے درمیان 1000 موڑ ہے. کتنے موڑ ہے؟ 1000 موڑ. اگر آپ کا سفر، ابھی یہاں پہ مثال دینا بڑا آسان ہو گیا، اگر آپ لوگ اپنے شہر احمد آباد سے مثلا بامبے آتے، یا بامبے والے احمد آباد جاتے یا پونا جاتے یا یو پی جاتے، کتنا سامان لے کر آتے آپ لوگ؟ 2 دن رکنا ہوتا کسی کو، 3 دن رکنا ہوتا کسی کو. کتنا سامان لاتا؟ 2-3 جوڑا کپڑا لاتا کہتا 2 دن رکنا ہے چلے آئیں گے. لیکن ابھی جب آپ 40 یا 45 دن مکے کو آئے ہو تو 40 کلو پورا سامان لے کر آئے. کیونکہ آپ کا سفر آپ کو پتہ کیا ہے، طولانی ہے نا. کپڑے بھی زیادہ لائے، کھانے کے سامان بھی زیادہ لائے، دوا بھی زیادہ لائے. کیوں لائے سامان زیادہ؟ کوئی کہے کہ آپ تو ہمیشہ ایک بیگ میں جاتے تھے، کیا وہ 2 بھری بھری اٹیچی کسی سے اٹھ نہیں رہی ہے، کیوں لیا آپ نے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہمارا سفر 45 دن کا ہے. بس دنیا کا اگر کوئی سفر 45 دن کا ہو تو انسان کی اٹیچی کم پڑ جاتی ہے. آخرت کا سفر بین الدنیا والآخرہ الف عقبۃ، 1000 موڑ ہے. اور مولا فرماتے ہر موڑ پر 1000 سال ہے. کتنا موڑ ہے؟ 1000 موڑ، ہر موڑ پر 1000 سال. اب وہاں کا سامان سفر کتنا ہونا چاہیے؟ اب اندازہ لگائی نا وہاں کا سامان سفر کتنا ہونا چاہیے. یہ 2-3 اٹیچی سے کام چلنے والا ہے. وہ سامان سفر زیادہ. وہ سامان سفر کہاں جمع کریں گے؟ ہر جگہ تو جمع نہیں کر سکتے. میں مر گیا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے. اس کے بعد نہ حج کرنے کا موقع، نہ نماز پڑھنے کا موقع، نہ درود پڑھنے کا موقع. ہاں کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں اچھی زندگی گزار کے جاتے ہیں
تو وہ یا تو کوئی علم چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، یا صدقۃ جاریہ، کہیں پر پانی کی مشین لگا دیا، کسی مسجد میں پنکھا لگا دیا، کسی غریب کو پڑھا دیا، یہ صدقہ جاریہ، یا ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح مسجد بنوانے میں آپ کے مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر آپ نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ تو یہ اولاد جب بھی آئے گی نماز میں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کس کو دے گا؟ آپ کو دے گا۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ حالات ہمارے پاس ابھی مہیا ہے، خانہ کعبہ میں رحمتیں بڑھ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں، اللہ بخل اور کنجوسی تو نہیں کرتا۔ یہ ایک مثال اور دوں اور پھر آ جاؤں اس بحث پہ کہ دیکھیے، کبھی آپ نے دیکھا ہے بارش ہو رہی ہو تو سمندر بھی بھرتا ہے، دریا بھی بھرتا ہے، ندی بھی بھرتی ہے، حتیٰ یہ شہروں میں پانی کم آتا ہے تو وہ لوگ ڈرام اور پتیلی بھی رکھ دیتے ہیں، وہ بھی بھر جاتی ہے۔ جس کی جتنی استعداد ہوتی ہے، جس کے اندر جتنا ظرف ہوتا ہے، جتنا لینے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور آپ ایک پتیلی رکھو اور الٹی رکھو اور 2 گھنٹہ بارش ہو، دریا بھر گیا، ندی بھر گئی، لوگوں کے تالاب بھر گئے، آپ آئے، آپ نے کہا ارے یہ بادل کو کیا ہو گیا تھا، میری پتیلی ایسی خالی رہ گئی، یہ بادل کتنا کنجوس ہے۔ تو لوگ کہیں گے بادل کنجوس نہیں ہے، آپ نے پتیلی الٹی رکھی تھی۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی، آپ نے پتیلی کیا رکھی تھی؟ الٹی رکھی تھی۔ اس بادل نے دریا کو بھر دیا، سمندر کو بھر دیا، تمہاری پتیلی سیکنڈ میں بھر جاتی ہے اگر اس کو سیدھا رکھے ہوتے۔ اگر مثال واضح ہو گئی تب آئیے، رحمت خدا کا بادل ہے، دل کے دروازے کو کھلا رکھیے، الٹا نہ رکھیے، تاکہ یہ رحمت کے باران معرفت کی شکل میں ہمارے دل کو کیا کر دے؟ کھول کر دے۔ یہ ایک مرحلہ جو مکے میں ہر لمحہ ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہمارے وجود میں۔ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہاں تک گفتگو ہوئی تھی، میں بہت تیزی سے ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اور آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں ماشاءاللہ کافی، جو ہے ایک صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد چیزیں ہیں جو اگر ہم لوگوں کو ذہن میں رہیں، کیونکہ یہاں الحمدللہ پہ ہم لوگ آئے عبادت کرنے، تو بعض عبادتوں کو اگر معرفت کے ساتھ کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی 2 گنا ہو جائے گا اور ہمارے لیے ایک درس اور عبرت بھی ہوگی۔ ابھی کل آپ لوگ خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ جب حج تمتع کرنے جا رہے ہیں تو پہلا عمل جو ہے ہم احرام باندھتے ہیں حج تمتع کے لیے۔ احرام کا فلسفہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احرام در حقیقت اعلان ہے کہ میرے اللہ وہ عہد جو میں نے تجھ سے کیا تھا، میں اپنے عہد پر دوبارہ لوٹ رہا ہوں، اب کبھی گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا، تو نے مجھے یہاں تک بلا دیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ اس معصیت کی وادی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ احرام کا ایک مختصر سا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے عرفات میں وقوف کا۔ اگر آپ احرام باندھ لیجئے، احرام باندھنے کے بعد آپ کو کوچ کر جانا ہے۔ پہلا واجب عمل جو احرام باندھنے کے بعد آپ پر آتا ہے وہ عرفات میں ٹھہرنا، عرفات میں ٹھہرنا، وہ بھی نیت کے ساتھ۔ مولانا نے احکام اس کے بیان کر دیے۔ قرآن کریم میں اگر آپ لوگ عرفات کے بارے میں جا کر ایک نقطہ چیک کرنا چاہیں، سورہ بروج آیت نمبر 2 اور 3 میں قرآن کا ارشاد ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ مَشْهُودٍ۔ یہاں پر جو روایات میں کہ مراد شاہد سے روز جمعہ ہے
اور مراد مشہود سے روز عرفہ، یعنی روز عرفہ جو آپ وقوف کریں گے، اس وقوف کا ذکر اگر آپ قرآن کریم میں دیکھنا چاہیں تو اس وقوف کا ذکر قرآن کریم میں اسی سورہ بروج کی آیت نمبر 2 اور 3 میں موجود ہے۔ ہم لوگ جب 8 ذی الحجہ کو در حقیقت دیکھا جائے، چونکہ یہاں کے گورنمنٹ کے اپنے پرابلمس ہیں کہ وہ آپ کو کل لے جائیں گے، وگرنہ 8 ذی الحجہ جس کو ہم کہتے ہیں روز ترویہ، کیا کہتے ہیں؟ روز ترویہ۔ 9 ذی الحجہ کو ہم لوگ کہتے ہیں روز عرفہ، اور 10 ذی الحجہ آپ کو معلوم ہے عید الاضحیٰ۔ یہ 3 دن روز ترویہ، روز عرفہ اور عید الاضحیٰ۔ روز ترویہ کے بارے میں جو روایات میں ہے کہ روز ترویہ جو 8 ذی الحجہ کو کہلاتا ہے، یہ در حقیقت تمام مناسک حج کو جناب جبرائیل اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم کو تعلیم فرما رہے تھے، اور روز ترویہ آ کر جناب جبرائیل نے جناب ابراہیم سے کہا یا ابراہیم ارتب من الماء لکا ولأہلک ولم یکن بین مکہ وعرفہ معا۔ جناب جبرائیل نے جناب ابراہیم سے کہا جناب ابراہیم پانی لے لیجئے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، چونکہ مکے اور عرفے کے درمیان آپ کو پانی ملنے والا نہیں ہے۔ یہ پانی نہ ہونا اس روز کا نام کیا پڑ گیا؟ یوم الترویہ، کیونکہ جناب جبرائیل نے جناب ابراہیم سے کیا کہا؟ ارتوے، یعنی آپ پانی لے لیجیے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، چونکہ عرفے کے درمیان اور مکے کے درمیان پانی نہیں ہے۔ یہاں سے روز ترویہ ہم لوگ 8 ذی الحجہ کو نکلے، مثلا یوم عرفہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ سب لوگ یہ احکام الحمدللہ جان چکے کہ زوال سے لے کر غروب تک ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ عرفے میں وقوف کرنا ہے۔ مستحبات بہت زیادہ ہیں، دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ بہترین دعا روز عرفہ دعا امام حسین علیہ السلام ہے کہ اس دعا کو واقعاً ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ زندگی میں پڑھیے، کن کن نعمتوں پر امام حسین نے شکر ادا کیا ہے۔ یعنی ہم نے بعض نعمتوں پر ابھی تک اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کیا۔ مولا نے کن کن نعمتوں پہ شکر ادا کیا میں بتاؤں آپ کو، 1-2 جملے انشاءاللہ وہاں وقت رہے گا تو دعائے عرفہ کے 1-2 جملے کی وضاحت آپ کی خدمت میں کریں گے۔ مولا نے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سالم آنکھیں دیا، سالم زبان دیا۔ اس پہ کب شکر کیا ہم نے؟ مجھے حساب سے بتائیے۔ ہم لوگ کتنا شکوہ کرتے ہیں اللہ میاں سے، ایک کام اگر آپ ایک گھر لینے کے چکر میں نہ ہو پائے تو آپ ہمارا تو کچھ نہیں کیا اللہ نے، کیا کیا؟ اب اگر آپ اس بدن کو دیکھیے، یہ سالم بدن تھا نا جو آپ یہاں تک آئے، اللہ کا حق تھا کہ مجھے آگے دیتا۔ جو کچھ اس خدا نے دیا ہے حق کی بنیاد پہ نہیں دیا، فضل کی بنیاد پہ دیا۔ میرا کون سا حق ہے خدا کا؟ سب کچھ فضل ہے۔ کب ان نعمتوں پہ ہم نے شکر کیا؟ بعض نعمتوں پہ ہم نے شکر نہیں کیا۔ روز عرفہ روز معرفت ہے، روز معرفت یعنی پہچانو اپنے خدا کو کہ اس خدا نے کتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی۔ میں 1-2 نعمتیں آپ کو بتاؤں، سن لیجیے۔ مثلا ایک نعمت یہ کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب۔ یہ 4 شکر سیکھیے انشاءاللہ روز عرفہ۔ اللہ کا ان 4 نعمتوں پہ شکر کریے گا۔ میں پھر گزاروں، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب۔ میرے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے اپنی معرفت میرے دل میں ڈالی اور مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا۔ یہ آپ جو یہاں مکے تک اتنی زحمت اٹھا کے آئے ہو بغیر معرفت کے آئے ہو، اگر اللہ نے اپنی معرفت آپ کے دل میں نہ ڈالی ہوتی، آپ جا کر بامبے میں اور جہاں جہاں کے آپ ہو، وہاں بعض لوگ جن کے دل میں خدا کی معرفت نہیں ہوتی،
وہ 4 لاکھ 3.5 لاکھ روپیہ لگا کر 2 مہینہ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ 1.5 مہینہ جا رہے ہیں وہاں پر۔ دیکھیں یہ وہی آدمی جس کے دل میں ابھی معرفت خدا نہیں ہے، لیکن ہم نے کوئی کام کیا، کوئی یونیورسٹی میں گئے ہم نہیں، اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دل میں یہ معرفت ڈالی کہ نہیں، دنیا کے اہم کاموں میں سے ایک کام حج بیت اللہ ہے۔ بس ہم اپنے سے نہیں آئے، کسی نے ہمارے دل میں یہ معرفت ڈالی اور ہمیں دل کا اندھا نہیں بنایا۔ اب اس مقام پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بس روز عرفہ یعنی خدا کو پہچانوں کہ میرے اللہ یہ جو تیری محبت ہے نا میرے دل میں، یہ بھی میں نے حاصل نہیں کیا ہے، یہ تو نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ بس پہلی معرفت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا۔ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، آنکھوں سے اندھا ہو انسان امام کو پا جاتا ہے، لیکن دل کا اندھا امام کو نہیں پاتا۔ آنکھوں کا اندھا امام کو پا جاتا ہے، نہیں پائے۔ کتنے امام کے صحابی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، ہارون کتنے آپ کو میں بتاؤں، ابو بصیر کا مشہور واقعہ جہاں پر ایک نابینا نے جب حضرت کا اس سے سوال کرو تو انہوں نے کہا امام کو دیکھا، کہا امام کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، یعنی زمین میں پورا نور جو چھایا ہوا ہے میرے امام کا۔ دیکھیں یہ آنکھوں کا اندھا ہے، آنکھوں کا اندھا امام کو پا جاتا ہے، لیکن دل کا اندھا جو ہے امام کو نہیں پاتا۔ تو شکر نہیں کرنا ہے کہ میرے اللہ تو نے مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا۔ اس کے بعد الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کس میں سے قرار دیا؟ نبی کی امت میں سے قرار دیا۔ اس پہ بھی شکر کریے روزے عرفہ جا کر، نبی کی امت میں سے اللہ نے قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے روایات جا کر اٹھا کر دیکھیے، قیامت کے دن ہر نبی کہے گا الہی نفسی، میرے اللہ میں، تنہا آپ کا نبی ہوگا جو کہے گا الہی امتی، میرے اللہ میری امت۔ ایسے نبی کہ امت میں قرار پانا شرف کی بات نہیں ہے، وہ نبی جس کا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر تم سختی میں ہوتے ہو تو تمہارے نبی پر وہ وقت مشکل کی گھڑی ہوتی ہے، یعنی تمہارا نبی تمہارے لیے تڑپتا ہے۔ وہ نبی ان سنریزوں سے نہیں تڑپتا تھا جو اس کے سر پہ مارے جاتے تھے، وہ صرف تڑپتا یہ تھا کہ جب میں امت کو بلا رہا ہوں تو میری راہ ہدایت تیار تو نہیں ہے۔ یہ شکر کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ معرفت پیدا کریے روز عرفہ کہ میرے اللہ تو نے مجھے امت محمد میں سے قرار دیا۔ پھر دوسرا شکر، تیسرا شکر الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا۔ یہ روز عرفہ جا کے شکر نہیں کرے ہم خدا کا، معرفت کا دن یعنی یہی نا، اس کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کس کے ہاتھ میں رکھا؟ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر آپ مجھے اس حساب سے بتائیے، اگر لوگوں کا رزق لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا، آدھی دنیا بھوک سے مر جاتی ہے، ایسے ہی کوئی کسی کو دیتے ہی نہیں۔ اگر کسی کا رزق کسی کے ہاتھ میں آ جائے، اگر ہم کو تھوڑا سا بھی پتہ چل جائے کہ آدمی کا کام ہمارے بغیر نہیں چلتا تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے نخرے انداز بدل جاتے، کیونکہ ذرا سے ڈیپینڈنٹ کسی کو اگر اپنے اللہ نے رزق کیا رکھا؟ اللہ نے تمام مخلوقات کا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس رزق یہ اور بات ہے، مخلوق تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے جلدی نا، تھوڑا سا رزق آنے میں ٹائم لگے گا تو یہ حرام کی طرف چلی جاتی، نہیں تھوڑا آرام کریے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، خدا کی قسم اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔
جب آپ ماں کے شکم میں رزق مانگ نہیں سکتے تھے، اللہ نے وہاں پر آپ کو بھوکا نہیں رکھا، اس دنیا میں اللہ آپ کو بھوکا رکھے گا۔ جب آپ گہوارے میں تھے، جب آپ اپنی بات کسی کو بتا نہیں سکتے تھے، وہاں اللہ نے ماں کے دل میں ایسی محبت تمہاری ڈالی کہ وہ ماں خود بھوکی رہ گئی، تم کو بھوکا نہیں رکھا۔ وہ خدا تمہیں بھوکا رکھے گا نہیں، بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ بندہ ہے جو تھوڑا سے آخری دروازہ کھلنے سے پہلے حرام کی طرف چلا گیا، برداشت نہیں ہو پاتا نا۔ یہ 3 شکر ہو گئے جو روز عرفہ کریے۔ چوتھا شکر الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق۔ خدا کی قسم یہ شکر آپ کرنا سیکھو، میں بھی سیکھوں۔ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی، میرے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے میرے گناہ چھپائے، مجھے لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کیا۔ یہ روز عرفہ یہ معرفت پیدا کریے نا، خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے گناہ کو چھپا رہا ہے نہیں چھپا رہا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، میرے گناہ آپ کو نہیں پتہ، نہیں تو آپ منبر پہ نہیں بیٹھنے دو۔ بھائی کو بھائی کے گناہ نہیں پتہ ہے، روایت میں کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کے گناہ کا علم ہو جائے تو تم میتوں کو دفناؤ نہ۔ یہ خدا نے کام کیا نہیں کہ سب کے گناہ چھپائے، نہیں چھپائے خدا نے، اس پہ شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے گناہ آپ کے میرے اللہ نے ایک دوسرے سے چھپائے ہیں، یہ شکر کرنے کی جگہ ہے نہیں۔ روز عرفہ یہ دماغ میں آنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک گناہ اگر آپ کا عام ہو جائے تو آپ دیکھیے کیا آفت آتی ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں، آپ دیکھیے جب ان کے گناہ عام ہو جاتے ہیں وہ خودکشی سوسائڈ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ گدنی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب اللہ نے کتنے گناہ ہمارے چھپا رکھے ہیں، خود سوچئے، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کوئی کسی کی جانب دھیان نہ لے جائے، صرف اپنی جانب لے کر آئے کہ میرے کتنے گناہ ہیں جو میرے خدا نے چھپائے ہیں۔ ابھی شکر نہیں کروں میرے خدا، میرے اللہ تو نے میرے گناہوں کو لم یفضحنی بین الخلائق۔ اللہ نے بیٹے کو باپ کے سامنے رسوا نہیں کیا، باپ کو بیٹے کے سامنے رسوا نہیں کیا، ماں کو بیٹی کے سامنے رسوا نہیں کیا، بیٹی کو ماں کے سامنے رسوا نہیں کیا، شوہر کو زوجہ کے سامنے رسوا نہیں کیا، زوجہ کو شوہر کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ یہ شکر کا مقام نہیں ہے، یہ شکر کا مقام نہیں ہے۔ یہ روز عرفہ اللہ کا شکر، یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو روز عرفہ کا ٹائم زیادہ نہ لگے۔ ایک مطلب بیٹھیے اپنے گناہوں کو یاد کریے، اللہ نے چھپائے ہیں نا، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا میرے گناہ کیا ہے، تو میں تو یاد کر سکتا ہوں نا میرے اللہ، میں دہراؤں اپنے گناہوں کو دہراؤں۔ میرے اللہ تو نے چھپایا ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ تو ستار العیوب ہے، تو جب چاہتا ہے تیرا بندہ عزیز رہے تو یہ بندہ خود کو اب ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ یہ روز عرفہ وقوف کا مطلب یہی سب ہے، وہاں خالی جا کر ٹھہرنا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کو اپنے وجود کو یاد کرنا ہے۔ الحمدللہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہم لوگوں میں سے ہوں جن کے گناہ نہیں ہوں یا بہت کم ہوں، لیکن مجھ جیسے لوگوں کے لیے تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اپنے گناہوں کا عرفہ یعنی اعتراف، اگر وقت ہوتا تو آگے میں آپ کو عرفہ کے فضائل بتاتا۔ عرفہ یعنی اعتراف، کس چیز کا اعتراف؟ اپنے گناہوں کا اعتراف۔ اعتراف جناب ابراہیم سے کہا گیا اعترف و اعترافا، اعتراف کریے۔ اب جناب ابراہیم کا مرحلہ الگ ہے، میں ان کے گناہوں، جناب ابراہیم نبی معصوم ہے، لیکن وہاں پر بھی کچھ اعتراف جناب ابراہیم، چونکہ مقام ربوبیت اس قدر بلند و بالا ہے کہ بندہ ایک دم صالح عمل انجام دینے کے بعد بھی اپنے عمل کو ویسا نہیں سمجھتا جو اس کے لائق ہو۔ تو جو فرما رہے امام سجاد نہیں دعائیں کرنے کے بعد کہ میرے اللہ یہ جملے اس لائق نہیں تھے کہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ خود اعتراف، عرفہ میں ایک کام کیا کرنا ہے؟ اعتراف کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے نوجوان بھائی بچے دوست سب سنیں، اپنے گناہوں کا اعتراف یا اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرو۔ لوگوں کے سامنے گناہ بیان کر کے کیا فائدہ؟ بعض یہ ایک تھنک ہے کہ نہیں دل ہلکا ہو جاتا ہے، نہیں، یہ دل ہلکا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ نام عمل کو ہلکا کرنے کی جگہ ہے۔ اعتراف گناہ کہاں کرو؟ خدا کے حضور میں کرو نا، خدا کو اتنا پسند ہے۔ اور ایک چیز کرو، ایکسکیوز مت دو،
خدا کے سامنے جو ہے نا وہ جو ہم لوگوں کی عادت پڑی ہے ایکسکیوز دینے کی، لیٹ کیوں ہوئے، یہ بچپنے سے ہو جاتا ہے نا ایکسکیوز دینے کا، لیٹ کیوں ہوئے، ٹریفک تھی، یہ کیوں ہوا، ٹرین لیٹ چل رہی تھی، وہ کیوں ہوا، کھانا دیر میں بنا تھا. یہ خدا کے سامنے ایکسکیوز مت دیجیے. خدا خوب جانتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں. خدا کے سامنے آ کر ایک دم سادگی کے ساتھ اعتراف کر لو کہ میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اعتراف کرنا خدا کا حضور، میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور تو نے اپنی بارگاہ میں مجھے بلایا ہے، تو نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ میرے بندے آئیں مجھ سے استغفار کرے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، واحد کائنات میں ذات خدا کی ہے جو نہ صرف توبہ کرنے والے کو معاف کرتی ہے بلکہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتی ہے. وہ کائنات میں واحد ذات کس کی ہے؟ خدا کی ہے. آپ جاؤ، حتیٰ ہم کبھی کبھار اپنے گناہ کا اعتراف، یہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں، اعتراف گناہ نہ کرنے کی وجہ سے معلوم ہے کیا ہوتا ہے، ہم دھیرے دھیرے اپنے گناہ بھول جاتے ہیں. ایک بار ہم لوگ اپنے آپ کو معصوم سمجھنے لگتے ہیں. تھوڑا سے اعتراف کریے، آنکھ کو لے آئیے، روز عرفہ اپنی آنکھ کو دھیان میں لائیے اور دیکھیے کہ اس آنکھ سے کتنے گناہ ہوئے. اعتراف کریے خدا کے سامنے. اپنی زبان کو لے آئیے، یہ سب تو آپ کے سامنے کی چیز ہے، یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ہاتھ کو میں روز عرفہ دیکھوں کہ اس ہاتھ میں کتنے گناہ کیے، یہ کب کب مظلوم پہ اٹھے ہیں، یہ آنکھیں نامحرموں کی جانب کب گئی ہیں، یہ زبان غیبت کب کر رہی تھی، یہ کان غیبت کب سن رہے تھے، یہ پیروں کے ذریعے میں گناہوں کی محفلوں میں کتنی مرتبہ گیا. یہ اعتراف گناہ کرو نا. میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں، اس قدر خدا کہیں پر بھی اگر کسی کو معاف کر دیا جاتا ہے نا تو ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ پہلے غلط تھے، معاف کر دیا جاتا. خدا کی بارگاہ واحد و بارگاہ کی معاف کرنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ اولیاء خدا میں سے نہیں ہیں. لیکن آپ کو کرنا کیا ہے، روز عرفہ اپنے گناہوں کا اعتراف. ایک معرفت، میں نے عرض کیا کہ روز عرفہ یعنی معرفت کا دن اور روز عرفہ یعنی اعتراف گناہ کا دن. اپنے گناہوں کا اعتراف کریے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریے. بہت سے حقوق میں نے ادا نہیں کیے، ان کا اعتراف کروں. اعتراف یعنی ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا. میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں ہوں، اس میدان عرفہ میں ہوں. حتیٰ اگر آپ غور کریں نا، ہم دوبارہ احرام پہن کر حرم کے باہر جا رہے ہیں. عرفہ یعنی حرم کے باہر جا رہے ہیں. یہ حرم کے باہر آپ کو کیوں بھیجا جا رہا ہے، یہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا. عمرہ کر لیا آپ نے، پھر اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ کل احرام پہنو، احرام حج تمتع، پھر مکے کے باہر جاؤ. عرفہ یعنی مکے کے باہر جاؤ. کیوں میں مکے کے باہر جاؤں؟ کنی بہت سی آلودگیاں، بہت سی گندگی میرے وجود میں باقی ہے گناہوں کی. میں میدان عرفہ میں جا کر اپنے وجود کو پاک کر لوں اور پھر دوبارہ حرم میں داخل ہوں. اور اب جو حرم میں داخل ہوگا تو مشعر الحرام کے ذریعے. یہ اعتراف کریے خدا کی بارگاہ میں. اور بہت سے ہمارے وقت نہیں ہے، اگر میں عرض کرتا بس اتنی عرض کروں. دو چیز، ایک معرفت، میرے اللہ تو نے کس قدر لطف و کرم ہم پہ کیا. ایک ہماری جانب سے کتنی کوتاہیاں ہوئی، تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں تھی، ہماری جانب سے جفا ہی جفا تھی. پھر مولا کا وہ جملہ یاد کرنا بہت یاد آئے گا، ظلمت نفسی. تیرا کرم کتنا زیادہ تھا اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کتنا کیا. میرے اللہ ہم کچھ بھی نہیں اپنے پاس رکھتے، ہمارے پاس تو علی اور آل علی، ہم انہی کا واسطہ تیرے در پر لے کر آتے ہیں. ہم اسی لیے دعا جملہ میں، دعا توسل میں جملہ کریں، یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ہماری کوئی آبرو نہیں ہے خدا کے نزدیک، لیکن جن کو لے کر آتے ہیں ان کی بڑی آبرو ہے. حسین مظلوم کی بڑی آبرو. ہم زوات کا توسل اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری کیا آبرو. ہاں آبرو تو اس حسین کی. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا
امام حسین جب خیمے سے نکل رہے تھے تو بیویوں نے حلقہ بنا دیا تھا اور جناب زینب زیادہ مضطرب و پریشان تھی اور بھائی نے بہن سے کہا یا زینب اسکتی واسبری. اب ایک ایسا مرحلہ آیا خدا کی قسم آپ تصور کرو بھائی آ کر بہن سے کہے بہن وہ لباس دے دو جو اماں نے آمادہ کیا اور پھر لباس پہن کر بھائی لباس کو پارا پارا کرے. خدا نہ کرے کسی بہن کے سامنے بھائی لباس کو پارا پارا کرے. بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ بہن یہ لباس اس لیے پارا کر رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد یہ لباس معلوم ایک مرحلہ ایسا آیا ہے جب بھائی نے بہن سے کہا بہن مجھے عابد بیمار کے خیمے تک لے چلو. آپ تصور کریے خدا کی قسم میں مسائل زیادہ نہیں پڑتا لیکن آپ ذرا تصور کریے نا کربلا کے دشت کو زینب کو حسین کو ابو الحسین کا خیمہ عابد بیمار میں جانا. روایت کہتی جناب زینب آگے آگے پیچھے پیچھے امام حسین نے ایک مرتبہ شانہ ہلایا دیجیے کہا میرے لال سید سجاد آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی باپ کو دیکھا ایک جملہ کا فقط یہ ایک جملہ اگر آپ نے توجہ سے سن لیا مسائل کے لیے کافی ہے. بابا کو دیکھنے کے بعد سلام کیا السلام علیکم یا ابتا اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو. دوسرا جملہ کیا کہا معلوم ہے یا ابتا اینا امی العباس بابا اتنا بتاؤ چچا عباس کا اے بابا اتنا بتاؤ چچا عباس کا. مجھے نہیں سمجھ میں آیا سلام کے بعد یہ جملہ کیوں پوچھا. معلوم ہے اس لیے پوچھا چونکہ بابا کے جسم اطہر پہ تیر لگا ہوا تھا نیزے کے نشان سے. ارے عابد بیمار نے جملہ اسی لیے پوچھا اے میرے بابا ارے